السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ ابھی ہم ایلیمنٹری سٹیجز پر ہیں، تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کا کچھ سمجھنا کوئی ایسا مشکل نہیں ہوگا. ایز اے ٹائم پاسز تو ہم اسٹیچوٹری پروویژنس کے بارے میں بات کریں گے، تو اس میں بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں، وہ بھی اتنی آسان ہوں گی اور بڑے آسان پیرائے میں آپ کو سمجھائی جائیں گے. And it will not be difficult for you to comprehend that as well. تو ابھی تک تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ لا کیا ہوتا ہے، لا کے سورسز کیا ہیں، لا کیسے بنایا جاتا ہے، جسے ہم نے کہا پروسیس آف لیجسلیشن کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فائنینشیل سسٹم کی بات کی. In very broader perspective we saw what financial system is. فائنینشیل سسٹم میں فائنینشیل مارکیٹس اینڈ فائنینشیل انٹرمیڈیریز، اور یہ جو بینکنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، بینکس کی بات کر رہے ہیں، دیز آر ان فیکٹ فائنینشیل انٹرمیڈیریز. بینکنگ کا کام کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں آپ سے فرام دیئر کسٹمرز وہ ڈپازٹس لیتے ہیں اور ان ڈپازٹس کو امپلوائے کر دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یوز دوز فنڈس، وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، لینڈنگ کرتے ہیں. اسی طرح یہ سسٹم موجود ہے جس سے فنڈس چینلائز ہو رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس فنڈس ہیں دے ہیو این ایونیو ٹو پلیس دوز فنڈس، ٹو انویسٹ دوز فنڈس، ٹو ارن پروفٹس آن دوز فنڈس، اور جن کو ضرورت ہے ان کو بینکس وہ فنڈس پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ کوئی چیریٹی ورک نہیں، دے آر ارننگ آن اٹ. یہ پروفٹ موٹیو کے لیے کمرشل بینکس کام کرتے ہیں. And during the process they are earning it. اور یہ ارننگ کیسے ہوتی ہے؟ اس ارننگ کو آپ نے دیکھا، یہ سپریڈ ہے، یہ دیٹ از اے سپریڈ. اب یہ سپریڈ جتنا زیادہ ہوگا ارننگ اتنی زیادہ ہوگی. اب سپریڈ کیا ہے؟ سپریڈ یہ ہے کہ آپ کسٹمرز بینکس میں جاتے ہیں، آپ کو ایک گیون ریٹ دیا جاتا ہے. جب لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں بینکس تو ان سے چارج کرتے ہیں ایٹ اے گیون ریٹ. جو پروفٹ دے رہے ہیں وہ سے دے آر پرووائڈنگ یو پروفٹ ایٹ دا ریٹ آف 4% اینڈ دے آر لینڈنگ ایٹ دا ریٹ آف 11%. تو یہ 4% اور 11% کا جو ڈفرنس ہے which is 7%, that is the spread of bank. تو یہ سپریڈ جتنا زیادہ ہوگا you can imagine پروفٹ کا مارجن اتنا ہی زیادہ ہو. لیکن ابھی ہم نیشنلائزیشن کی بات کر رہے تھے، تو یہاں پر یہ بات آپ سمجھتے جائیے کہ یہ سپریڈ اتنا زیادہ کی جو میں نے بات کی، یہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے؟ ان دا مارکیٹس ویئر دا کمپٹیشن از ناٹ سو انٹینس، کمپیٹیٹو مارکیٹس نہیں ہیں، جہاں پر ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن ان دا فائنینشیل سسٹم موجود نہیں ہے، وہاں پر یہ سپریڈ زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو سپریڈ نظر آتا ہے کہ زیادہ سپریڈ ہے مارکیٹس میں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز کو جو کمپٹیشن جو انہیں فیس کرنا چاہیے، وہ انسٹیٹیوشنز ہی موجود نہیں ہیں جو ان کو ٹف کمپٹیشن دے سکتے. اسی لیے جو میں آپ کو بات کر رہا تھا فائنینشیل سسٹم کی، ہم بات کیوں کرتے ہیں بار بار کہ فائنینشیل سسٹم میں آل دیز انسٹیٹیوشنز اینڈ مارکیٹس آر پریزنٹ، اور یہ تمام انسٹیٹیوشنز، فائنینشیل انٹرمیڈیریز، دیز انسٹیٹیوشنز، منی مارکیٹ انسٹیٹیوشن اینڈ کیپٹل مارکیٹ انسٹیٹیوشنز، دے آر پرووائڈنگ کمپٹیشن ٹو ون another. ڈفرینٹ، اگر آپ کے اسٹاک مارکیٹ بھی ڈیولپ ہوں گی، بانڈ مارکیٹس بھی ڈیولپ ہوں گی، کیپٹل مارکیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہوں گے، میوچل فنڈز ہیں، پینشن فنڈز ہیں، دے ہیو دا ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ اسٹل اے ویری ڈیولپڈ بینکنگ سسٹم، تو وہاں پر یہ سپریڈ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. وہاں پر سیورز کے انٹرسٹ بھی سیف گارڈ ہو رہے ہوں گے، بینکرز کے بھی ہو رہے ہوں گے اور بینکنگ کے بھی ہو رہے ہوں گے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا when I talk about the spread I don't mean that the banks do not have the profit or earnings. They must earn. کیونکہ جب تک کوئی اینٹیٹی، کوئی بزنس اینٹیٹی ارن نہیں کرے گی وہ سروائیو نہیں کر سکتی.
اٹس نیسیسری فار دیم ٹو ارن. لیکن وہ جن کے بیسس پر these empires of the banks are standing, they must also get the return what they deserve. تو یہ یہاں پر آخر یہ پرابلم ہے کیا سپریڈ؟ سپریڈ کا پرابلم اس وجہ سے کریپ اپ ہوتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں جو ہونے چاہیے مارکیٹ میں انسٹیٹیوشنز وہ اویلیبل نہیں ہے, وہ اتنا ٹف کمپٹیشن نہیں دے رہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کو سے فرام دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور دا فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز اور سے دا بینکس آپ کو ریٹرن آف پروفٹ جو ہے ایک مل رہا ہے, گیون ریٹرن آف پروفٹ اور ریٹرن یو آر گیٹنگ. ایک اور انسٹرومنٹ ہے یا اور آپ کے پاس اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. Say the dividend on the stocks is much higher than that. So you will move to that. Financial intermediaries کے علاوہ اور دوسرے institutions, non-banking financial institutions, یہ جو services آپ کو available ہیں اور جو profit آپ کو available ہے اس کے پاس, اس کے لیے you have the choices. وہ choices اس وقت ہی available ہوں گی جب آپ کی market پوری طرح develop ہوگی اور تمام institutions in the markets they will be there and they will be offering you the services. اب ان ڈپازٹس کے لیے, ان انویسٹرس کے لیے, کسٹمرس کے لیے ان میں کمپٹیشن ہوگا, اس سے سروسز بھی بہتر آئیں گی, اچھے اچھے پروڈکٹس بھی آئیں گے اور آپ کو بہتر ریٹرن بھی ملے گا. تو یہ سپریڈ اس صورت میں یہ کم ہو سکتا ہے. Since there is not tough competition from the other competitors, rather in most of the cases those competitors are not in our market, تو یہ بھی سپریڈ کے زیادہ ہونے کی ایک وجہ ہے. تو anyway یہ سپریڈ یا یہ سب کچھ جو ہے بینکنگ میں that is the part of the business. اور انویسٹمنٹس میں جہاں پر ڈیولپ مارکیٹس ہیں وہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے that customers they are not married to a particular stock. ان کے پر کوئی پابندی نہیں, جہاں سے ریٹرن زیادہ ملے گا وہ ادھر شفٹ ہو جائیں گے. تو مارکیٹس کا ڈیولپ ہونا, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا ڈیولپ ہونا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, ان انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی فائدہ ہے. دے ول امپروو دیئر کوالٹی, اس کے ساتھ ساتھ اپنا کیپٹل اسٹرکچر ٹھیک کریں گے. آج کل یہ جو مرجرز ہو رہے ہیں اور باقی چیزیں یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں, تو کمپٹیشن آ رہا ہے, کمپٹیشن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو جیسے جیسے کمپٹیشن بڑھے گا اور دوسرے کمپیٹیٹرز بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ بینکس آر کمپیٹنگ ود ادر بینکس, بینکس مسٹ کمپیٹ اینڈ دے ول ہیو ٹو کمپیٹ ود ادر انسٹیٹیوشن ان دا مارکیٹس اینڈ ادر اویلیبلٹیز ان دا مارکیٹ. وہ بھی ایک کمپٹیشن ہے کیونکہ لوگ وہاں سے پیسہ دوسرے انسٹیٹیوشن میں, دوسری اپرچونیٹیز میں لے جائیں گے اور اس سے بینکنگ پہ اثر پڑے گا. تو دیٹ وڈ امپروو دی کوالٹی آف دا بینکنگ, دی گفٹ اینڈ سروسز فار دا کسٹمر ایز ویل ایز دا بیٹر ریٹرنز فار دا کسٹمر. تو یہ تو بات ہو رہی تھی, بینکنگ کی بات تھی, اس سلسلے میں یہ سپریڈ کی بات درمیان میں آئی. تو میں سپریڈ کا آپ کو بتا رہا تھا کہ فینومینن کیا ہے اور فائنینشیل سسٹم میں یہ سپریڈ کیوں زیادہ ہو سکتا ہے. اب اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو کورس ہے دیٹ از بینکنگ لاز اینڈ پریکٹسز. تو اس میں بھی ریفرنس اسٹیچوٹس وہ اب آتے جائیں گے اور آپ ان کو اسٹڈی کریں. یو ول ہیو دی انڈرسٹینڈنگ اینڈ کوگنائزنس آف دیٹ. You will be able to interpret those provisions of law. You will also be able to apply those provisions in the given situations. یہ ایکسرسائز اس مقصد کے لیے ہو رہی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور ریئل لائف سچویشن میں ان کو اپلائی کرنے کے قابل. تو یہ بینکنگ لاز میں بہت ساری بینکنگ پریکٹسز کی ہم بات کرتے آئے. سم آف دا بینکنگ پریکٹسز ہم نے بات کی, دے آر ایک پریکٹس کی آپ کو بات کی, ٹو ہیو دا انٹروڈکشن ایٹ دا ٹائم آف اوپننگ این اکاؤنٹ. یہ پریلیمنری انویسٹیگیشن ہے, اس کے طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. فرام ٹائم ٹو ٹائم اٹ چینجز.
تو یہ پریلیمنری انویسٹیگیشن ضروری کیوں ہے؟ وائی دیز آر نیسیسری؟ یہ پریکٹس ایسے نہیں بن جاتی. پریکٹسز کوئی ریالٹیز ہوتے ہیں, کوئی ان کا سگنیفیکینس ہوتا ہے, کوئی ان کے پریکٹیکل یوٹیلٹی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پریکٹسز دیز آر فالوڈ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اس میں کسٹمرز کا, بینکرز کا, سوسائٹی کا, سب کا بینیفٹ ہوتا ہے جو یہ پریکٹسز جو ہیں ایوالو ہوتی ہیں, اور پھر دوز بیکم دی پارٹ آف دا بینکنگ سیکٹر. کہیں پر بھی پریکٹسز ہوں, بزنس میں ہوں, بینکنگ میں ہوں, تو ان کے جب تک کوئی یوٹیلٹی نہ ہو, سگنیفیکینس نہ ہو, وہ پریکٹسز جو ہیں وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتے اور وہ پریکٹسز نہیں بن سکتے. تو یہ پریلیمنری انویسٹیگیشن بات یہ ہو رہی تھی کیوں ضروری ہے, وائی دیز آر نیسیسری, وائی دیز آر میڈ. دیکھیے جب کوئی آپ کے پاس اکاؤنٹ کھولنے آتا ہے, آئی مین اف یو آر اے بینکر, تو بینک کا یہ کام ہے کہ اپنے کسٹمر کے کریڈینشلز کے بارے میں اسے پتا ہو کہ وہ ہی از دا جینوئن پرسن, ہی از دا بونافائڈ پرسن ہو از اوپننگ ہز اکاؤنٹ. وہ جس نام پر اکاؤنٹ کھول رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص وہ ہو ہی نہ, وہ کوئی اور شخص ہو. اس کے ہاتھ اس کا کوئی چیک لگ گیا اور وہ ڈپازٹ کروانے آیا ہو, وہ آپ سے اکاؤنٹ اوپن کروا لے گا, پھر وہ چیک ڈپازٹ کروائے گا, اس کے بعد چیک بک آپ سے لے گا, چیک آپ پر ڈرا کرے گا, اینڈ یو ول میک ہم دا پیمنٹ. لیکن یہ غلطی ہوئی کہاں سے؟ ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ, بیکاز یو فیل ٹو میک دا پریلیمنری انویسٹیگیشن. اگر پریلیمنری انویسٹیگیشن, اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ گو انٹو دا پروسیجرز کہ آپ انٹروڈکشن لیتے ہیں کسی کسٹمر کا, یا اس کے کریڈینشیل لیتے ہیں, یا کوئی آپ پیپر لیتے ہیں, کوئی آپ کی آئیڈینٹی ویریفائی کرنے کا کوئی بھی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے ایٹ ڈفرینٹ اسٹیجز آف ٹائم. تو یہ اس کا آپ کو بینیفٹ کیا ہے؟ اگر آپ نے پریلیمنری انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے کی ہے تو اس کا بینک کو یہ فائدہ ہے کہ ایٹ دا لیٹر اسٹیج if there is a claim on the bank, bank's interest will be protected. لیکن جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے اکاؤنٹ اوپن کیا لیکن پریلیمنری انویسٹیگیشن آپ نے پراپرلی نہیں کی, اس کے بعد اس اکاؤنٹ میں فراڈ ہو جاتا ہے. That would tantamount to be the negligence on the part of the dealing officers. And the bank will be responsible, and the bank will have to make good the loss which has been suffered by the genuine claimant. وہ جب کورٹ میں جائے گا تو وہاں پر آپ کی پریکٹس کو بھی دیکھا جائے گا, and if that practice has not been followed, then that case can be decided against you. تو یہ نیگلیجنس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, امپورٹنٹ پارٹ ہے, کیونکہ بینکس میں جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر دو چیزوں کی بات ہوتی, آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ بینکر مسٹ ایکٹ ان گڈ فیتھ اینڈ وداؤٹ نیگلیجنس. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے گڈ فیتھ میں ایکٹ کیا, آپ کا اس میں کوئی پارٹ نہیں تھا وہ جو فراڈ ہو گیا, لیکن اگر وہ کام کرتے ہوئے, وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے, while say at the time of opening an account جو ہم بات کر رہے ہیں, you were negligent to perform your duty, you were negligent in getting the proper introduction or the making proper preliminary inquiries about your customer, that would tantamount to negligence. اور یہ negligence کا آپ کو پرائس دینا پڑے گا. You will have to pay the price. I mean the price, the bank, if the case is decided, the bank will have to pay the amount. This is the responsibility of the bank, not of the individual who has committed that. It is between the bank and that individual. That bank will proceed against him and take disciplinary action against him for the negligence. اب یہ پروسیجر کی بات ہے کیسے ہو. Anyway, if banks want to safeguard their interest, they must follow the banking practices. It does not at all mean, یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پریکٹس سمجھانے کے لیے اس پر اتنا زور دیا جا رہا ہے,
یہاں پر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بینکنگ لا سے اوپر ہے بینکنگ پریکٹسز. دی بینکنگ پریکٹسز دوز آر سبسروینٹ ٹو بینکنگ لا. The law will always prevail over practices. لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیں, کورٹس آف لا جب ڈسیشن کر رہی ہوں گی تو اس وقت وہ بینکنگ کے پریکٹسز کو اپنے ذہن میں رکھیں گی, ان کا اکاؤنٹ دے ول ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ دا بینکنگ پریکٹسز while making decision with regard to the cases brought before the courts of law. تو یہ بینکنگ پریکٹسز کی بہت امپورٹنس ہے, یہ خواہ پریلیمنری انویسٹیگیشنز ہوں, خاص اسٹیٹس انکوائریز کی بات ہو. اسٹیٹس انکوائریز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس از کامن پریکٹس امنگ دا بینکرز ٹو ایکسچینج انفارمیشن اباؤٹ دیئر کسٹمرز. یہ انفارمیشن کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے اسٹوڈینٹس کہ بینکرز اپنے کسٹمرز کے کلاسیفائڈ انفارمیشن دوسرے بینکس کو پرووائڈ کر دیں. نو, کیونکہ اس سے بھی پہلے ایک بینکنگ پریکٹس ہے جس کو کہا جاتا ہے the secrecy of account. Basic morality and ethical standards in business, those must be followed. That is the practice of the bankers all over the globe. تو secrecy of the accounts and the information یہ ایک بہت بڑی پریکٹس ہے بینکرز کی, اور یہ بینکنگ میں بڑا اس کو کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پریکٹس ہے کہ اگر آپ کے کسٹمر کے بارے میں کوئی انکوائری آتی ہے فرام اندر بینک تو بینک یہ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن ریگارڈنگ دا اسٹیٹس آف دیٹ کسٹمر, ان کو آپ اسٹیٹس انکوائریز کہتے ہیں. اب یہ انفارمیشن, یہ پریکٹس کو آپ اس کو ایسے نہ لیں کہ کسی بینک نے انفارمیشن مانگی اور آپ نے اس کے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کی کاپی لی اور اس کو بھیج دیا دوسرے بینک کو. نو, اٹ از ناٹ ڈن دیٹ وے. دیز آر ریسپونڈیڈ ان اے ویری پروفیشنل وے. اسٹیٹس انکوائری سے یو ہیو این اکاؤنٹ آف اے کسٹمر, یو آر اے بینک, اینڈ دیٹ کسٹمر از اویلنگ سم فائنینس فرام یو. آپ سے کوئی لون لیا ہوا ہے, کوئی فائنینس لیا ہوا ہے آپ کا وہ کسٹمر, وہ ایک اور بینک کے پاس جاتا ہے, وہ وہاں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے اور ان سے بھی کوئی فیسلٹی لینا چاہتا ہے, ان سے بھی کوئی لون لینا چاہتا ہے. تو وہ بینک کیا کرے گا, اپنی جو انویسٹیگیشن کریں گے لون دینے سے پہلے, جس کو ہم پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن کہتے ہیں. تو اپنی پری ڈسبرسمنٹ ایویلویشن میں بینک ول آسک سو مینی کوسچنز فرام دیٹ کسٹمر. اس میں ایک کوسچن یہ بھی ہوگا کہ ہیو یو اویلڈ اینی فائنینس فرام اینی ادر بینک. وہ بینک کون سا ہے, ان سے جہاں سے آپ نے فائنینس لیا ہے, کتنے اماؤنٹ لی ہے, کیا ہے وہ انفارمیشن دیٹ ول بی obtained بائی دا بینک. Now this bank can approach the bank from where that customer has already availed the finance about the status of that liability, that finance. تو وہ status inquiry یہ ہے کہ جی آپ سے بھی اس نے فائنینس لیا ہے, آپ کا بھی کسٹمر ہے, اس کا status کیا ہے. تو that status can be responded in a very professional way, but not giving the classified information about that customer that his dealing with us are satisfactory. This is one way of responding. یہ نہیں ہو سکتا ان اسٹیٹس انکوائریز میں کہ آپ کلاسیفائڈ انفارمیشن جو ہے وہ تمام دوسرے بینک کو پرووائڈ کر دیں. So that is a practice. These status inquiries are made and those are responded by the bank. اسی طرح بینکس کی پریکٹس ہے کہ بینکس ڈفرینٹ اپنے اکاؤنٹ ہولڈرس کے اکاؤنٹ کو ایٹ ٹائمز دے کلوز. کس وجہ سے کلوز کر سکتے ہیں؟ سے دے آر ایشوئنگ چیکس. چیک جب بھی آتا ہے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہوتا, اینڈ دس از ریپیٹڈ اوور اینڈ اوور اگین. تھرڈ پارٹی کو چیک ایشو کر دیتا ہے کوئی کسٹمر, اور وہ جب چیک آتے ہیں کلیکشن کے لیے بیلنس نہیں. چیک ایشو کر دیا, اس کے ساتھ اسٹاپ پیمنٹ انسٹرکشن بھیج دی, ہاں جی چیک ایشو کیا, آپ نے پیمنٹ نہیں کرنی. اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر آپ چیک تھرڈ پارٹی کو ایشو کرتے ہیں اور پیمنٹ نہیں ہوتی تو دیٹ از این اوفینس. اینی وے دی بینک have the practices کہ اگر conduct of the account according to banker that is not satisfactory, they are not satisfied with this conduct کہ there is something wrong somewhere.
ان کی بزنس ڈیلنگز اس کسٹمر کی صحیح نہیں ہے, تو یہ ہمارے ساتھ بھی کوئی پرابلم کر سکتے ہیں. تو in such situations the banker can issue a notice to the customer and they can close the account of that customer. تو یہ ایک بینکنگ پریکٹس ہے, اور بہت ساری پریکٹسز ہیں, رائٹ آف سیٹ آف, پرووائڈنگ سیف ڈپازٹ فیسلٹیز, یہ بینکس جو لاکرز پرووائڈ کرتے ہیں, یہ پریکٹس ہے بینکس. ادروائز بینکر کسٹمر ریلیشن شپ میں بینکس کے کاموں میں یہ شامل نہیں ہے. سیف کسٹڈی جو ہے that is not part of their normal banking operations or the functions which the banks do provide. لیکن آپ کو یہ نظر آئے گی فیسلٹیز دیز آر پرووائڈیڈ. اب یہ بینک کی پریکٹس اتنی عام ہو گئی ہے تو بینک اور لاکر آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تو بینکر اور کسٹمر کا ریلیشن شپ بھی ایٹ ٹائمز may not be created. آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ لیگل ریلیشن شپس کیسے کریٹ ہوتے ہیں. Who is the banker, who is the customer, and what are the underlying legal relationships, جو ہمارا یہاں پہ توجہ ہوگی جس بات. لیکن جب آپ لاکر لینے جاتے ہیں, اور اگر آپ لاکر لیتے ہیں اور آپ کا کوئی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے, and you just have a locker, تو you don't have the relationship of the banker and customer. یہ آپ کے درمیان ریلیشن شپ موجود ہی نہیں. What relationship, rather what I'm talking about, the legal relationship. That is the relationship of the bailor and bailey. تو اگر آپ کو پتا نہیں ہے بیلر کون ہوتا ہے, بیلی کون ہوتا ہے, تو at this point in time you need not to worry. ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے at the proper time. تو آپ اس کو اتنا ہی یاد رکھیے گا, باقی اس کی ڈیٹیلز ہم بعد میں دیکھیں گے what is meant by that. So students, بینکنگ ہم نے بات کی, یہ منی مارکیٹ کا ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن, بینکنگ فائنینشیل انٹرمیڈیری. اس کے ساتھ ہم نے بات کی کہ پاکستان میں بینکنگ کی گروتھ کیسے ہوئی, ایوولوشن کیسے ہوئی, کس طرح بینک اسٹیبلش ہوئے, کس طرح سینٹرل بینک وجود میں آیا. تو یہ بینک کی ہسٹری کیا ہے, لٹرل میننگز بھی آپ نے دیکھے. واٹ آر دا لٹرل میننگز آف دا بینک. بینک آپ کو میں نے بتایا, دس از ڈیرائیوڈ فرام دا ورڈ بینکس, بینک یہ اس کا اوریجن ہے, اس سے یہ ورڈ بینک جو ہے دیٹ ہیز بین ڈیرائیوڈ. بینکس, بینک کا میننگ جو ہے وہ دیے گئے ہیں بینچ. اس کا جو ریلیونس بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دا جیوز ان دا اولڈ ٹائمس دے یوز ٹو ورک سٹنگ آن دا بینچز. فائنینشیل میٹرز, منی میٹرز کو ڈیل کرتے تھے سٹنگ آن دی بینچز, اور اس وجہ سے اس کو بینک کہنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ جرمن ورڈ بیک ہے, کہتے ہیں اس سے ریلیونس ہے اس کی. اس بیک کا جو مطلب ہے دیٹ از جوائنٹ اسٹاک فنڈ. تو یہ تو ایک لفظ کی بات ہے, یہ لفظ کہاں سے ڈیرائیو کیا گیا, لٹرل ایکسپلینیشن ہے آف دی اوریجن آف دی ورڈ بینک. سو اسٹوڈینٹس, اس کے بعد ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دی بینکنگ ان ویری بریف ٹرمس, ایک بہت بڑی ہسٹری ہے, بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے بینکنگ نے گرو کیا. یہ ایک اپنے طور پر ایک سبجیکٹ. بریفلی ہم نے دیکھا کہ بینکس ہیز بین ان آل اسٹیجز آف ہیومن سیولائزیشن, کوئی نہ کوئی اس کی صورت طریقہ کار جو بھی ہے ایٹ گیون ٹائم دس ایکسچینج ہیز بین انووکڈ. لیکن اس کے جو ٹریسز نظر آتے ہیں ناٹ ان دی ماڈرن فارم, وہ کہتے ہیں 2000 BC میں ملتے ہیں کہ یہ بینکنگ کا کوئی نہ کوئی وجود جو ہسٹری بتاتی. لیکن انگلینڈ میں کوئی اسٹرکچرڈ فارم میں, ناٹ ان دی پریزنٹ فارم, لیکن اگر کوئی اسٹرکچرڈ فارم میں کوئی ٹریسز اس کے نظر آتے ہیں تو وہ انگلینڈ میں ہے, اس کا کہا جاتا ہے دیٹ از ان دا 14th century. اب سب سے بڑا بینکنگ کا جو سینٹر ہے دیٹ از دا نیو یارک منی مارکیٹ. یونائٹیڈ اسٹیٹس از دا سینٹر آف دا بینکنگ ان دا ماڈرن ٹائم. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں جو بینکنگ کی ہسٹری ہے تو یہاں پہ فرسٹ بینک دیٹ واز اسٹیبلش ان 1780, اور سینٹرل بینک آف دا USA دیٹ واز سیٹ اپ ان 1940.
تو ہسٹری تو اتنی جو ہے اٹ ڈزنٹ ہیو دا لانگ ہسٹری، لیکن ڈیولپمنٹ اور پروگرس دیٹ از اپریشیٹ. جس اسٹیجز پر آج بینکنگ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس میں آپ کو نظر آتی ہے تو دیٹ از ٹریمینڈس. تو یہ ہسٹری ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں بینکنگ کی ان اے ویری بریف ٹرم. یو کین ناٹ کال اٹ ہسٹری. اب پاکستان میں کیسے ایوولوشن ہوئی بینکنگ؟ آئی ہیو ٹولڈ یو ان دا لاسٹ لیکچر when Pakistan was established at the time of independence, there were 487 branches of the scheduled bank in the geographical boundaries which came under Pakistan. پاکستان کی حدود میں جیوگرافیکل باؤنڈریز میں 487 برانچز موجود تھے. یہ 487 by 30 June 1948 this number reduced to 195. آگے بڑھنے کی بجائے ہم پہلے مشکل میں تھے، ہم پیچھے کی طرف آ گئے. اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے یہاں پہ بینک برانچز کام کر رہی تھیں. ان کے انٹرسٹ یہاں پر اس وقت تھے جب تک یہ انڈیوائڈیڈ انڈیا تھا. جب انڈیپینڈنس ہو گئی تو ان کے انٹرسٹ پاکستان سے نہ رہے اینڈ دے opted to shift from Pakistan to their native place. There were only two banks which were originally incorporated in Bombay, and they opted to shift their head offices in Karachi, Pakistan. تو اس طرح یہ شروع ہوا. اور سب سے بڑا جو ہمارے لیے ہینڈی کیپ تھا that was that we didn't have a central bank. اب سینٹرل بینک جیسے آپ نے بات سنی، آپ نے دیکھا کہ ہم انیشلی we didn't have any option. تو ریزرو بینک آف انڈیا کو یہ کام اسائن کیا گیا کہ آپ اوور سی کریں ہمارے بینکنگ سیکٹر کو، ہمیں کرنسی پرووائڈ کریں. وی ڈونٹ ہیو دا کرنسی، وی ڈونٹ ہیو اے سینٹرل بینک انسٹیٹیوشن. تو یہ ایک ملک کو چلانا ہے تو اس کے لیے ہمیں انیشلی ریزرو بینک آف انڈیا سے ریکویسٹ کرنا پڑی اینڈ دے پرووائڈیڈ دس سروس ٹو اس. لیکن موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ فائنینشیل سسٹم تو چل نہیں سکتا وداؤٹ اے سینٹرل بینک، ایک کمیٹی بنا دی گئی جس کا کام تھا کہ ڈرافٹ تیار کرے تاکہ لیجسلیشن ہو سکے. اینڈ تھرو دس پروسیس آن 1 July 1948 the Central Bank of Pakistan, that is State Bank of Pakistan, was set up. تو یہ 1 July 1948 کو سینٹرل بینک پاکستان کا بن گیا. اور اس بینک نے جو پہلا کام کیا کرنسی نوٹس ایشو کی آف دا ڈینومینیشن آف روپیز 5, 10 and 100. اسٹوڈینٹس یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سینٹرل بینک کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کرنسی ایشو کرنا ہے. نوٹ ایشو ہو گئے اور لوگوں کو نوٹ مل گئے اور وہ خوش ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے. سینٹرل بینکس آل اوور دا ورلڈ دے پرفارم دس ڈیوٹی، لیکن اس کے بیک پر بہت وزڈم ہوتی ہے. یہ کرنسی کتنی ایشو کرنی ہے، کب ایشو کرنی ہے، تو یہ کیا لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں. تو یہ تو منی سپلائی سے اس کا تعلق ہے. یہ تو بڑا آسان کام ہے، پرنٹنگ پریس لگا ہوا ہے، مشینیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نوٹ چھاپتے رہیں. لیکن یہ سارا کچھ ایسے نہیں کیا جاتا. سینٹرل بینک کی ایک پالیسی ہوتی ہے. سینٹرل بینکس جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینٹرل بینک نہیں تھا، ہمیں بہت بڑا پرابلم تھا، تو وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کرنسی کا پرابلم تھا، وہ بھی ایک پرابلم تھا، وہ حل ہوا. لیکن سینٹرل بینک اوور آل اکانومی کو اوور سی کرتا ہے. تمام آپ کی مانیٹری پالیسی اس کو سپروائز کرنا، اوور سی کرنا، فارمولیٹ کرنا، یہ کسی بھی سینٹرل بینک کا کام ہے. سو سینٹرل بینک جب آ گیا تو ہمیں ایک ڈھارس ملی کہ ہماری ایک مانیٹری پالیسی ہوگی، ہمارے کریڈٹ پالیسی ہوگی، منی سپلائی کو دیکھنے والے موجود ہیں، کو ہم انفلیشن سے ہائپر انفلیشن کی طرف نہیں چلے جائیں گے. یہ تمام مینجمنٹ کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک از دیئر. تو اس میں بہت بڑا رول سینٹرل بینک کا بھی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ رول سینٹرل بینک کا ہی ہوتا ہے.
یہ گورنمنٹ کا ایڈوائزر بھی ہوتا ہے سینٹرل بینک. دے ایڈوائز ٹو دا گورنمنٹ اباؤٹ دی مانیٹری افیئرس. تو یہ تمام کام جو ہے سینٹرل بینک ایٹ دی میکرو لیول دوز آر پرفارم. کریڈٹ اگر زیادہ ہوگا تو اس کو کرٹین کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس لیے جاتے ہیں. ڈسکاؤنٹ ریٹس میں, ریزرو ریشو میں بینکس کی, وہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے وہ کیا ہیں, ان میں چینج کرتا ہے بینک. اس کے ذریعے سے منی سپلائی انفلوئنس ہوتی ہے, اور یہ کریڈٹ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از آرگنائزڈ مینجڈ ان دا ڈیزائرڈ وے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ کو کرٹیل کرنا پڑے, کبھی آپ کو منی سپلائی بڑھانی پڑتی. اگر کوئی اکانومی ڈپریشن میں سے گزر رہی ہے, ڈفلیشن میں سے گزر رہی ہے, تو وہاں پر منی سپلائی کو بڑھایا جاتا ہے. جب انفلیشن گرو کر رہی ہے بیونڈ پروپورشن, تو منی سپلائی کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی. تو یہ ڈفرینٹ تھاٹ آؤٹ پالیسی ٹولز ہیں سینٹرل بینک کے پاس, جس کے ذریعے سینٹرل بینک کنٹرول کرتے. تو یہ سینٹرل بینک کی اسٹیبلشمنٹ یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات فار پاکستان, اور پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر کے لیے, پرٹیکولرلی بینکنگ سیکٹر. اب اس سے برانچز کا نیٹ ورک اینڈ آل دیٹ وہ اس میں شامل ہے. سینٹرل بینک صرف یہی کام نہیں کرتا. سینٹرل بینک بینکس کو سپروائز کرنے کے لیے بہت سارے ٹولس, اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم with the knowledge and the information and with the international exposure and exchange of the views, یہ مانیٹرنگ کے طریقے بھی جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, ایوالو ہوتے رہے, ان کی بھی ایولیوشن ہو رہی, نئے ٹولز آ گئے ہیں. آپ سینٹرل بینک کمرشل بینکس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ کیپٹل ایڈیکویسی, ایسٹ کوالٹی, مینجمنٹ اسٹینڈرڈس, ارننگ کیپیسٹی, لیکوڈیٹی آف دیز بینکس. اب یہ تمام جو ہیں پیرامیٹرز, دوز آر ویوڈ اینڈ سپروائزڈ بائی دی سینٹرل بینک. اب سینٹرل بینک ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے ان ڈیٹیل. وہ کیا دیکھتا ہے, وہ پیرامیٹرز کیا ہیں, یہ ایک بڑی ڈیٹیل کی بات ہے. لیکن ان تمام پوائنٹس کو, ان تمام ایریاز کو ایویلویٹ کرنا آج کل سینٹرل بینک کا کام. بیسل 2 ایگریمنٹ کے تحت کیپٹل ایڈیکویسی ریشو دیٹ شوڈ ناٹ بی بلو 8% آف دا رسک ویٹڈ ایسٹس. اب یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ which is also followed by the Central Bank of Pakistan, that is State Bank of Pakistan. اب یہ ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں, اس کے ذریعے ہم بینکنگ سیکٹر کو اوور سی کر سکتے ہیں, سپروائز کر سکتے ہیں, ان اسٹینڈرڈس پر ہم کام کر سکتے ہیں. سو ود دی سیٹنگ اپ آف دا سینٹرل بینک وی ہیو دیز ایڈوانٹیجز, اینڈ دا سینٹرل بینک ڈز سپروائز, اوور سیز, گیوز پالیسی گائیڈ لائنس ٹو دا بینکس اینڈ پرووائڈ سو مینی ادر فنکشنز. تو یہ ہمیں ایک فیسیلیٹیشن, ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہمارے فائنینشیل سسٹم کو اویلیبل ہوا in 1948, اور اس کے ذریعے آج آپ دیکھیں at evolutionary stages سینٹرل بینک اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ذریعے کمرشل بینکس کو جو ہے ریگولیٹ کر رہا ہے, سپروائز کر رہا ہے, انہیں گائیڈ کر رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ سپرویژن اور کنٹرول کی بات, دا گائیڈنس از پرووائڈیڈ ٹو دی کمرشل بینکس, اینڈ دیٹ از بائی دی سینٹرل بینک, دیٹ از دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, as a very routine affair and the function which is provided by all central banks all over the world. تو اسٹوڈینٹس یہ سینٹرل بینک کے ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں پھر بینکس کی تعداد بھی بڑھتی گئی, برانچ اوپننگ کی پالیسیز ڈیوائز کی, برانچز کہاں پہ کھولیں گے آپ, کیسے کھولیں گے, دیز پالیسیز آر ڈیوائزڈ بائی دی سینٹرل بینک. برانچ اوپننگ کا ایک پورا سیل ہوتا ہے سینٹرل بینک میں, لائسنسنگ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ ایک بینک اوپن کر سکتے ہیں. تو وہ ایک پورا کرائٹیریا ہے, ایک طریقہ کار ہے. اینی وے, بائی 1973 the number of banks in Pakistan that increased to 14. So we had 14 banks by 1973. اب اس کے بعد students in 1974 the banks in Pakistan were nationalized through an act called Nationalized Act 1974. اب بات یہ ہے
کہ نیشنلائزیشن یا لبرلائزیشن یا مارکیٹ اکانومی یا پرائیویٹائزیشن، اس کے آپ فیور میں بھی بات کر سکتے ہیں. دیر آر آرگومنٹس ان فیور آف اٹ، یو ول ہیو دی آرگومنٹس اگینسٹ اٹ. اینی وے، what the purpose was stated in the Nationalization Act 1974, that was that the resources available at the banking sector, those resources, those funds which are available with the bank, those are distributed to the different sectors and segments and regions and provinces on equitable basis. یہ بات ہے، یہ بات بڑی خوش آئند نظر آتی. اب حالات کیا تھے اس وقت کی جو باتیں، اس وقت باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے یہ گرو تو کر رہا ہے، کریڈٹ بھی پرووائڈ کر رہا ہے، انڈسٹریلائزیشن بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم ایمرج ہو رہا ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈس. And those few hands at that time it was stated، اگر آپ بکس میں دیکھیں، اب یہ ہسٹری ہے، اس وقت کہا جاتا تھا کہ تمام دولت جو ہے that is with 22 families. 22 families of Pakistan, they have controlled all the wealth, all the resources of Pakistan. Anyway, if it was not 22, it was 200 or 300 or 2000. It cannot be said there is an equitable distribution. This will be another topic کہ یہاں پر کمرشل بینکنگ کی بات ہو رہی، ہم نے فائنینشیل سسٹم کی بات، کہیں پر بھی کمرشل بینک کا یہ فنکشن نہیں ہے کہ کمرشل بینکس نے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کرنی. کمرشل بینکس آر دا انسٹیٹیوشن which will have the funds from their customers, and they employ those funds in the ventures, in the sectors, and to the people, to the customers of their choice. جہاں پر انہیں ریٹرن زیادہ ہوگا وہاں پر وہ امپلوائے کریں گے، جہاں پر پروفیٹیبلٹی زیادہ ہوگی وہاں پر ان فنڈز کو امپلوائے کیا جائے. سو آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کمرشل بینکس کی اسٹینڈنگ اور پرپز اور آبجیکٹو وہ اس بات پر ہے کہ انہوں نے پروفٹ ارن کرنا. کمرشل بینکس اور کسی بھی بزنس کا یہی موٹو ہوتا ہے کہ بزنس فار دا پرپز آف ارننگ پروفٹ. لیکن ظاہر ہے گورنمنٹس کے یہ آبجیکٹو نہیں ہوتے. یہاں یہ بھی بتاتا چلوں سینٹرل بینک کا یہ آبجیکٹو نہیں ہوتا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کمرشل بینک. سینٹرل بینک نے اوور سی کرنی اوور آل اکانومی، انٹرسٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل. ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کو واچ کرنا کسی سینٹرل بینک کا کام. لیکن کمرشل بینک کا آبجیکٹو جو ہے دیٹ از ارننگ پروفٹ، اور وہ پروفٹ جہاں سے بھی آئے گا، اگر ایک سیکٹر سے آ رہا ہے تو دے وڈ لائک ٹو موو ٹو دیٹ سیکٹر. اگر کسی ایک ریجن سے آ رہا ہے تو وہاں پر اپنی برانچز سیٹ اپ کریں گے اور وہاں سے پروفٹ ارن کرنا شروع کریں. تو یہ جو بات ہو رہی تھی اس سے کیا ہوا، فنڈز انہیں دیے جا رہے تھے جو پہلے سے ہی پراسپرس لوگ تھے، انڈسٹری میں لوگ تھے، جن کی کریڈیبلٹی تھی، جن کے پاس سیکورٹیز تھیں، کولیٹرلز تھیں which could be offered to the banks. بینکس تو اس میں انٹرسٹڈ ہیں. آپ کو جیسے میں نے بات کی کہ بینکس جب فائنینس کر رہے ہوتے ہیں، بینکس جب لون دیتے ہیں تو بینکس واٹ دے آر ڈوئنگ، دے آر پرووائڈنگ لون، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دے آر ایکسپوزنگ دیم سیلف ٹو دا رسک آف ڈیفالٹ. یہ رسک وہاں پر موجود ہے لوننگ. سو فائنینسنگ میں، لوننگ میں رسک ایکسپوجر از دیر. اور کسی بھی کمرشل بینک کا سب سے بڑا کام that is the risk management. That is not in their own interest.
that is also in the interest of all other stakeholders. اگر بینکس اس رسک ایکسپوجر کو یا انہیرنٹ رسک جو ہے ان کو سیف گارڈ نہیں کریں گے تو بینکس ول بی ایکسپوز ٹو انلمیٹڈ رسک اینڈ دا بینکنگ کمپنی میں بی وونڈ اپ اگر یہ زیادہ ہی انپروپورشنل ہو جائے یہ رسک. اینی وے بات یہ ہو رہی کہ بینکس اپنے آپ کو رسک کو ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو جب لون پرووائڈ کرتے ہیں, جب فائنینسنگ کر رہے ہوتے, تو اس کو کور کرنے کے لیے ان کے پاس طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو رسک کو کور کرنے کے لیے انہیں کولیٹرل چاہیے, انہیں سیکیورٹیز چاہیے. اب یہ سیکیورٹیز کون پرووائڈ کریں گے؟ کہتے ہیں موویبل ایسٹس ہمیں چاہیے, گارنٹیز چاہیے, ہمیں پلیجز چاہیے, ہمیں اسٹاکس چاہیے. ہو ول پرووائڈ؟ جن کے پاس یہ ہوگا تو یہ تو پرووائڈ کریں گے لون, ان کو سیکیور ہوں گے. دیٹ از ایڈوائزبل فار اے بینکنگ کمپنی کہ جو کولیٹرل پرووائڈ کر سکے ویئر اٹ از سیف. اب بات نیشنلائزیشن کی ہو رہی تھی کہ نیشنلائزیشن میں بینکس تو اپنے موٹیوز, اپنے آبجیکٹیوز, پروفٹ میکنگ آبجیکٹیو از دا پرائم آبجیکٹیو, اس کے مطابق وہ انہیں فائنینس کر رہے تھے جہاں سے ان کا لونز, ان کے فائنینسز ریٹرن بھی ہو سکے اور انہیں اچھا ریٹرن بھی مل سکے اور وہ پروفٹ بھی ارن کر. لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہو رہا تھا؟ اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ ایٹ دیٹ ویری ٹائم they thought that there is a concentration of wealth in few hands, inequitable distribution of wealth. تو اس inequitable distribution کی وجہ سے it was felt that it is against the principle of social justice. یہ جو resources ہیں which comes from the millions of the people, یہ جو deposits لوگوں کے which are pooled up in the banking sector, ان کو equitable distribute کیا جائے among the different segments of the societies, different sectors of the economy, different regions of the country, and between the different provinces. تو یہ نیشنلائزیشن کا جو ایک آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ اس ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کے لیے, چینلائزنگ آف فنڈس کے لیے ان بینکس کو نیشنلائز کر لیا جائے تاکہ جب پول ہو جائیں گے, ریسورسز ایک جگہ پول ہو جائیں گے, اینڈ دیر ول بی دی کنٹرول آف دا گورنمنٹ, دین دا گورنمنٹ کین امپلیمنٹ اٹس پالیسی آبجیکٹو. تو اس وجہ سے یہ نیشنلائزیشن کی گئی. تو ان 1974 تھرو نیشنلائزیشن ایکٹ, نیشنلائزیشن آف دا بینکس دیٹ واز کیریڈ آن. تو یہ ایک ایکٹ پروملگیٹ کیا گیا اور بینکس تمام نیشنلائز ہو گئے. اب آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آج کی انوائرمنٹ میں جب یہ بات کی جا رہی ہے, آج آپ کے تمام وہ نیشنلائز بینکس پرائیویٹائز ہو چکے ہیں یا ڈس انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. یہ پروسیس جو ہے یہ اب ریورس ہو گیا اینڈ دس اسٹارٹیڈ فرام 1991. تو 1974 میں نیشنلائزیشن ہوئی, 1991 سے پھر ایک بات ہوئی کہ لبرلائزیشن آف اکانومی, مارکیٹ اکانومی, گلوبلائزیشن, WTO, بہت کچھ آپ سنتے ہوں. تو یہ پرنسپلی یہ ہے کہ اکانومیز کو لبرلائز کیا جائے, کنٹرولز کم سے کم ہو, گورنمنٹ کے کنٹرول کو دور کیا جائے. تو یہ اب ایک پالیسی فریم ورک ان پاکستان اینڈ آل اوور ورلڈ, پالیسی آبجیکٹیوز those all together change. تو پہلے ہم بات کریں گے کہ 1974 میں نیشنلائزیشن ایکٹ میں کیا کیا گیا, اس کے ذریعے کیا ہوا, اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے. پھر لبرلائزیشن ہوئی, that process started from 1991. So students, یہ نیشنلائزیشن کا ایک پروسیس تھا. نیشنلائزیشن کیوں ہوئی یہ بات ہم کر چکے ہیں. Now we come to the objectives of nationalization. آپ ان کو پوائنٹ وائز دیکھ لیجیے. یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ what were the objectives. The objectives as laid down. وہ objectives یہ تھے, disbursement of funds to the desired channels. جو بھی گورنمنٹ کے میں نے جس کو کہا کہ پالیسی آبجیکٹیوز دیتے, ان پالیسی آبجیکٹیوز کے مطابق
to achieve the priorities set out by the government. گورنمنٹ کے اپنی priorities تھی, ان کے مطابق funds available ہوں اور ان کو خرچ کیا جائے. For what? For social welfare projects. سوشل ویلفیئر پروجیکٹس بنائے جائیں تاکہ لے مین کو اس کا فائدہ ہو سکے. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف کریڈٹ ٹو ڈفرینٹ کلاسز, سیکٹرز اینڈ ریجنس. تو یہ بات ہم کر چکے ہیں. دیٹ واز دی آبجیکٹو آف دا نیشنلائزیشن, جس کے لیے نیشنلائزیشن ہوئی. ناؤ واٹ آر دا سیلینٹ فیچرز آف نیشنلائزیشن؟ نیشنلائزیشن ایکٹ کے ذریعے کیا کیا اس میں مین چیزیں تھیں, اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں. دا رائٹ ٹو اسٹیبلش بینک کنفرڈ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کو یہ رائٹ دے دیا گیا ٹو اسٹیبلش اے بینک, لیکن یہ پوزیشن جیسے آپ جانتے ہیں کہ 1991 سے پوزیشن ریورس ہو گئی. ہم نیشنلائزیشن ایکٹ 1974 کی بات کر رہے ہیں. تھرو دیٹ ایکٹ دی مینجمنٹ, اونرشپ اینڈ کنٹرول آف آل نیشنل بینکس ٹرانسفر اینڈ ویسٹڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. اب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو بھی بینکس تھے ان کے اونرشپ, مینجمنٹ, کنٹرول سب فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا گیا. ان کا اونرشپ بھی ختم ہو گئی, مینجمنٹ بھی, کنٹرول, ایوری تھنگ وینشڈ. اب آپ کا کام ہے کہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں اچھی لگیں گی. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف کریڈٹ, کسی بھی اسٹیج پر, کسی بھی ایج پر, کسی بھی سوچ کا شخص ایٹ اینی پلیس ان اینی پارٹ آف دا گلوب یہ نہیں کہے گا کہ ایکویٹیبل آف ڈسٹریبیوشن نہیں ہونی چاہیے. ایکویٹی از دیر, لیکن وہ ایکویٹیبل کیسے ہو, کون کرے, کس ایکسٹینٹ تک کرے, یہ دوسرے کویسچنز ہیں جن پہ یو مسٹ تھنک اوور اٹ. سو the management, ownership and control that shifted to the federal government through this act. There were the people who established those banks. They had the control, they had the ownership, they had the management. Everything was vanished through one act. یہ ایکٹ آ گیا ہے, یہ قانون آ گیا ہے, لہذا تمام کنٹرول ہر چیز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا. اس ایکٹ کے ذریعے یہ اتھارٹی دی گئی. This act authorized the federal government to modify, review or cancel any or all the terms and conditions for sale of shares and transfer of management at any time. Federal government کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ جو بھی conditions ہیں for the sale of shares, for the transfer of shares, جس وقت بھی وہ چاہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں جیسا بھی وہ بہتر سمجھے. That power has been vested through this act to the federal government. یہ اختیار دے دیا گیا اس قانون کے ذریعے. یہ آپ یاد رکھیں کہ بات ہم کر رہے ہیں نیشنلائزیشن ایکٹ 1974, اس کے سیلینٹ فیچرز ہم دیکھ رہے ہیں. The safety of all deposits in banks shall stand guaranteed by the federal government. جو ڈپازیٹرز کو یہ کہا گیا کہ آپ کے ڈپازٹس محفوظ ہیں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹی ہے اور انہوں نے یہ گارنٹی دی. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ شیئر ہولڈرز کو کمپنسیشن دینے کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی ہے, اس پالیسی کے ذریعے کمپنسیشن پیکج جو ہے وہ دیا جائے. اب وہ کمپنسیشن پیکج کیا تھا وہ آپ دیکھیے کہ ہاؤ دیٹ کمپنسیشن واز ٹو بی میڈ. وہ بانڈ ایشو کیے گئے, ان کی ریڈیمپشن کا طریقہ تھا, اور وہ ریڈیمپشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ہونی تھی. یہ جو ڈیسائیڈ کیا کہ ریڈیمپشن دی جائے گی, یہ ریڈیمپشن کتنی ہوگی, کیسے ہو, اس کے ڈیسیشن کرنے کے بعد اس میں اور جو پیمنٹ ہے کہ اٹ ول بی ری پیبل ایٹ پار ایٹ اینی ٹائم ود ان اے پیریڈ آف 15 years. یہ ریڈیلی اویلیبل نہیں تھی, دیٹ واز اویلیبل ایٹ پار ود ان اے پیریڈ آف 15 years. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ہینڈی کیپڈ کوئی کیسز ایسے ہیں, کوئی آرفنز اور باقی کوئی دا پرسن ود میگر ریسورسز, تو ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, تو ان کو فوری پیمنٹ کے لیے پالیسی بنائی جائے. اس پر انٹرسٹ بھی کہا گیا کہ انٹرسٹ بھی دیا جائے گا, دیٹ ول بی 1% ابو دی بینک ریٹ. بینک ریٹ سے اوپر جو 1% مور, جو بینک ریٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے اس سے 1% پلس وہ انٹرسٹ دیا جائے گا. اور یہ ایک پالیسی بنائی
کہ ہاؤ دیز دے ول بی پیڈ آف, اس کی ریڈیمشن کیسے ہوگی. تو یہ ایک طریقہ کار تھا کمپنسیشن. تو یہ کمپنسیشن کی پالیسی. اب اس میں ایک پرووائزو انہوں نے دیا فار دا پرسنس, جو میں نے آپ کو بتایا کہ میگر ریسورسز جن کے ہیں ان کو پیمنٹ پہلے ہو سکتی. ایک اور بھی اس میں پرووائزو, ایک کنڈیشن اس میں پیمنٹ کی کہ ملٹیپل آف 100 روپیز. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر ویئر دی amount so determined is not exact multiple of 100 rupees, the amount in excess of the nearest lower multiple of 100 rupees shall be paid in cash. تو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, اس میں ہم نہیں جاتے ڈیٹیل میں. یہ جو بانڈز ایشو کیے گئے کمپنسیشن کے لیے, یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ کمپنسیشن ریڈیلی نہیں کی گئی. کنٹرول, مینجمنٹ, سب کو اونرشپ سب فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا نیشنلائزیشن کے ذریعے, اور ان کو بانڈز دے دیے ریپیبل ود ان 15 ایئرس. تو اور اس بانڈز کے لیے یہ تھا کہ یہ نیگوشیبل ہو سکتے ہیں, اور بینکس جو ہیں ان بانڈز کو ایز کولیٹرل بھی دے کین ایکسپٹ اٹ. سیکیورٹی کے طور پر ان بانڈز کو اگر آپ لون لینا چاہیں اور بینک آپ سے کوئی سیکیورٹی مانگے, تو یہ جن کے پاس یہ بانڈز ہیں, these bonds can be accepted by the banks as collateral or security for advance. یہ اس میں اور بات رکھی گئی. اس میں ہے اگر یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شیئر ہوں تو اس میں کیا ہوگا. provided that in case of a share of the state bank, the amount of the compensation shall be the average of the closing quotation during 6 working days immediately preceding the commencing day on Karachi Stock Exchange. تو یہ اس کا طریقہ کار بتایا گیا کہ ریٹ کیا ہوگا اس کا. اٹ از اباؤٹ دیٹ. اس کے بعد جو پوزیشن ہولڈرز تھے, چیف ایگزیکٹو, پریزیڈنٹ, ادر آفیسرز آف دوز بینکس, ان کے بارے میں اس ایکٹ نے کیا کیا, کیا اس میں رکھا گیا ہے. واٹ ور دا پروویژنس ان دس ایکٹ, یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا. ایوری پرسن ہولڈنگ آفس ان اینی بینک ایز چیئرمین, ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو by whatever name called other than a person who holds such office by virtue of his appointment or nomination by the federal government or the state bank shall stand removed from his office on the commencing day, and this removal shall not entitle him to any compensation, and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority. اب یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں تک جسٹیفائیڈ ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف کریڈٹ, دیٹس فائن. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, یہاں پر تھرو دس ایکٹ جو بھی پوزیشن ہولڈرز تھے, خواہ وہ کسی بینک کا پریزیڈنٹ, چیئرمین, چیف ایگزیکٹو آفیسر, انہوں نے کہا جی آج ایکٹ آ گیا ہے, اس ایکٹ کے آتے آپ کی پوزیشن ختم. دیٹس اوکے, دیٹس فائن. اس کے ساتھ کیا بات کہی گئی کہ آپ کو کوئی کمپنسیشن نہیں دی جائے گی. یو آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو اینی کمپنسیشن. یو ہیو بین ریمووڈ فرام دس آفس, چیف ایگزیکٹو, ڈائریکٹر, واٹس ایور دا پوزیشن از, you have been removed forthwith, no compensation will be allowed. اور اس سے آگے آپ کا کوئی نہ کمپنسیشن ہے نہ کوئی کلیم ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی آپ کا کلیم ہے, that claim shall not be entertained. یہ نہیں کہ گورنمنٹ نہیں انٹرٹین کرے گی. No claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority. تو یہ نیشنلائزیشن کی بات. اب اس سارے نیشنلائزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس افیئرس کو دیکھنے کے لیے ایک پاکستان بینکنگ کونسل بنائی. یہ پاکستان بینکنگ کونسل کا رول جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ 1974 میں پاکستان بینکنگ کونسل اسٹیبلش ہوئی تمام بینکس کو اوورسی کرنے کے لیے, لیکن یہ کونسل 1997 میں ڈیزالو کر دی گئی. At this point in time, there is no Pakistan Banking Council. This was dissolved in 1997. اس ایکٹ کے ذریعے all assets, properties and rights of the council
those have been transferred to the State Bank of Pakistan, I said through the Act of 1997. 74 میں PBC کو بااختیار بنایا گیا to oversee and supervise and look into the affairs. اس کے بعد یہ پاکستان بینکنگ کونسل آ گئی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ تھے اور کیا نقصان تھے, پروس اینڈ کونس. نیشنلائزیشن ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن تک بات صحیح ہے, لیکن نیشنلائزیشن کے بعد بہت سارے پرابلم آ گئے. جو لوگ اس کو اوور سی کر رہے تھے ان کی اسٹیک نہیں تھی اس انسٹیٹیوشن میں, نان پرفارمنگ لونز بہت بڑھ گئے, مس مینجمنٹ بڑھ گئی, اور اس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن کی کرنا پڑی. سو ناؤ اٹ از دی ایج آف دا پرائیویٹائزیشن, ڈس انویسٹمنٹ, فری مارکیٹ. سو اسٹوڈینٹس, یہ نیشنلائزیشن کی بات تھی. یہاں پر میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.